بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو دی جغرافی کلاس. اسٹوڈینٹس، ہم نے آپ کا چیپٹر شروع کیا ہوا تھا شمالی امریکہ. یہ اس کا جو ہے وہ میپ ہے جو میں نے آپ سے 2 دفعہ میرے خیال سے ڈسکس کر چکی ہوں، پہلے لیکچر میں بھی اور دوسرے لیکچر میں بھی. ٹھیک ہے، کل ہم لوگوں نے جو ہے آپ کا یہ کیا تھا کلائمیٹ والا ٹاپک کیا تھا، جس میں ہم نے کنڈیشن آف دی ونٹر سیزن، اس کے ساتھ اس کا ٹیمپریچر، چنوک وینڈس کیا ہوتی ہیں اس کے بارے میں ڈسکس کیا تھا. یہ میں نے آپ کو میپ بھی چنوک وینڈ کا جو ہے وہ شو کروایا تھا، آپ کی بک میں ہی بنا ہوا ہے. اس کے بعد ہم نے کنڈیشن آف دی سمر سیزنس جو ہیں یہ کی تھی، اور اس کے ساتھ ہم نے رین ایریا جو ہے وہ ڈسکس کیا تھا کہ کہاں پر بارش زیادہ ہوتی ہے اور کہاں پر جو ہے وہ کم ہوتی ہے. تو رین کے حوالے سے ہی ایک میپ ہے جو ہم نے کل ڈسکس نہیں کیا تھا، وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں. یہ میپ ہے آپ کی بک میں بنا ہوا شمالی امریکہ کا، جو کہ سالانہ بارش اور ہواؤں کے بارے میں ہے کہ کس کس ایریا میں کون کون سی ہوائیں چلتی ہیں، اور پھر ان سے آپ کو پتہ ہے کہ بارش کا اور ہواؤں کا بہت گہرا تعلق ہے. اگر ہوائیں سمندر سے خشکی کی طرف آئیں، جس طرح سے یہ لکھا ہوا ہے موسم گرما کی مونسون ہوائیں، تو یہ سمندر سے خشکی کی طرف ان کی ڈائریکشن شو کی ہوئی ہے، تو یقیناً یہ بہت زیادہ بارش برسائیں گی، کیونکہ یہ بخارات سے لبریز ہوں گی، اور ہوا تھوڑی سی بھی بلند ہوگی تو وہ سیچوریٹ ہو جائے گی، اور سیچوریٹ ہو کر جو ہے وہ اس میں کنڈنسیشن کا پروسیس ہوگا، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ پھر بارش ہوگی. آپ کو یہ سارا جو ایک پروسیس ہے یہ تھوڑا سا میں ریکال کر دیتی ہوں، ریمائنڈ بلکہ کروا دیتی ہوں کہ کس طرح سے جو ہے وہ بارش کا پورا پروسیس ہے. بارش کا پروسیس اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس کے لیے ہوا کا سیچوریٹ ہونا ضروری ہے. ہوا تب سیچوریٹ ہوتی ہے جب اس میں میکسیمم واٹر ڈراپس جو ہیں وہ آ جائیں. ہم میکسیمم واٹر ڈراپس جو ہیں ایک خاص درجہ حرارت میں جب ہوا میں آ جاتے ہیں اور اس میں مزید نمی کو سما سکنے کی صلاحیت نہیں رہتی، تو ایسی ہوا کو ہم سیچوریٹ ہوا جو ہے وہ کہتے ہیں، یعنی ہوا سے شدہ ہو گئی ہے. جیسے آپ لوگوں نے کیمسٹری وغیرہ میں سیچوریٹڈ سولوشنز کے بارے میں پڑھا ہوگا کہ اگر ہم ایک بیکر میں جو ہے وہ پانی لیتے ہیں، 10 ml لے لیں یا 20 ml لیں، اور اس میں چینی کو جو ہے وہ ہم ڈیزولو کرنا شروع کریں، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مزید چینی کے جو گرینولز ہیں وہ اس میں ڈیزولو نہیں ہوتے، وہ نیچے اس پانی کے بیٹھ جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب وہ جتنا واٹر مولیکیولز تھے ان میں اب مزید یہ کیپیسٹی نہیں رہی کہ وہ چینی کو اپنے اندر ڈیزولو کر سکیں. تو ایسے سولوشن کو ہم سیچوریٹ سولوشن کہتے ہیں. اسی طرح سے ایسی ہوا جس میں میکسیمم واٹر ڈراپس آ جائیں اور اس میں مزید نمی میں کو سما سکنے کی صلاحیت نہ رہے، تو ایسی ہوا کو ہم سیج شدہ ہوا جو ہے وہ کہتے ہیں. ایسی ہوا جو ہے جب وہ سیج شدہ ہو جاتی ہے تو اس میں نیکسٹ پروسیس ہوتا ہے جس کو ہم کنڈنسیشن کہتے ہیں، عملِ تکثیف اردو میں اس کو کہتے ہیں. اس کے نتیجے میں کلاؤڈز بنتے ہیں، اور پھر ان کلاؤڈ سے جو ہے وہ بارش جو ہے وہ برستی ہے. بارش کی مختلف ٹائپس بھی آپ نے پڑھی ہیں، ٹھیک ہے، فرسٹ ایئر میں، کہ طبعی بارش ہوتی ہے، سائیکلونی بارش ہوتی ہے، ساحلی بارش ہوتی ہے، اوروگرافک رین فال ہے، ایک آپ کی سالی بارش ہے. تو یہ ساری بارش کی اقسام جو ہیں وہ آپ نے پڑھی ہوئی ہیں. تو اب یہ مونسون ہوائیں جو ہیں موسم گرما میں کیونکہ سمندر سے خشکی کی طرف آ رہی ہیں، تو اس ایریا میں جو ہے وہ زیادہ بارش جو ہے وہ ہوگی. اس ایریا میں شمال مشرق کی تجارتی ہوائیں چل رہی ہیں، تو شمال مشرق کی تجارتی ہواؤں کی ڈائریکشن کیا ہوگی؟ مشرق سے مغرب کی طرف. ٹھیک ہے، تو یہ مشرقی حصوں میں زیادہ بارش برسائیں گی، اور مغرب کی طرف جاتے جاتے یہ خشک ہوتی جائیں گی. اسی طرح سے اس حصے میں جو ہیں وہ جنوب مغربی ہوائیں چل رہی ہیں، تو جنوب مغربی ہوائیں جو ہیں مغربی ہواؤں کی ڈائریکشن ہوتی ہے مغرب سے مشرق کی طرف. تو یہ مغربی ساحلوں پر جو ہے وہ بارش زیادہ برسائے گی، اور مشرق کی طرف جاتے جاتے یہ جو ہے وہ خشک ہوتی جائیں گی. یہ ادھر ایک گراف بھی بنا ہوا ہے،
انڈیکس باکس جس میں انہوں نے شو کیا ہوا ہے مختلف شیڈز کلرز کے استعمال کر کے، لائٹ، ڈارک اور اس سے ڈارک، اور اس میں جو ہے وہ بارش کی جو ہے وہ پرسنٹیج شو کی ہوئی ہے کہ ان جہاں جہاں یہ شیڈ لگا ہوا ہے وہاں پر بارش 500 ملی میٹر سے کم ہے، اس سے ڈاکر والا شیڈ میں 500 سے 1000 ملی میٹر تک بارش ہے، اور اس سے ڈاکر والے میں 1000 سے 2000 ملی میٹر تک جو ہے وہ بارش ہے، اور ایروز جو ہیں وہ ونڈس کو جو ہیں وہ شو کر رہے ہیں، ڈائریکشن آف دی ونڈ کو۔ تو یہ پورے کا پورا میپ تھا بارش کے بارے میں۔ کل ہم نے سالانہ بارش ڈسکس کی تھی، لیکن ہم نے اس کے ساتھ اس کا میپ جو ہے وہ ڈسکس نہیں کیا تھا۔ آج ہم لوگوں نے جو ٹاپک ڈسکس کرنا ہے دیٹ از اباؤٹ دی پاپولیشن۔ تو جو آپ کا یہ نارتھ امریکہ ہے، اس میں جب سفید فام لوگ پہلی دفعہ جو ہے وہ براعظم شمالی امریکہ میں وارد ہوئے تو اس سرزمین پر پہلے انڈین اور ایسکیمو لوگ جو ہے وہ آباد تھے، اور ان کی آبادی جو تھی وہ 1 ملین سے بھی کم تھی۔ ان کی آباد کاری جو ہے ابتدائی دور میں جو ایسکیمو لوگ تھے وہ نئے آباد کاروں کے ساتھ گل مل کے، لیکن انڈین لوگ جو کہ جنگلات میں بکھری ہوئی بستیوں میں رہتے تھے یا وسیع علاقوں میں گھومتے پھرتے رہتے تھے، وہ سفید فام آباد کاروں کی آمد برداشت نہ کر سکے اور ان کے کھلے دشمن جو ہیں وہ بن گئے۔ بر اعظم میں اصلی باشندوں کی تقسیم کچھ اس طرح تھی کہ سطح مرتفع میکسیکو پر وہ کثرت سے آباد تھے اور ان کی تعداد 10 لاکھ کے لگ بھگ تھی، اور کوئی 2 لاکھ انڈین اور چند ہزار ایسکیمو جو ہیں وہ کینیڈا میں آباد تھے۔ آج کل جو ہے وہ انڈین لوگ زیادہ تر جو ہیں وہ دریا مسسپی کے مغرب کی طرف اوکلاہوما، ایریزونا اور نیو میکسیکو میں جو ہیں وہ آباد ہیں۔ شمالی امریکہ کے ٹنڈرا کے جو علاقے ہیں وہاں پر 60,000 ایسکیمو لوگ جو ہیں وہ بستے ہیں، ان میں سے 11,500 کینیڈا میں، 20,000 گرین لینڈ میں اور 27,000 الاسکا میں جو ہیں وہ رہتے ہیں۔ یہ سب کے سب لوگ جو ہیں وہ شجری خطہ کے شمال میں کینیڈا کے مشرقی کنارے، الاسکا اور شمالی قطب کے جو جزائر ہیں ان کے ساحلی کناروں پر آباد ہیں، اور اپنی روزی روٹی جو ہے یہ سمندری جانوروں اور مچھلیاں پکڑ کر جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں۔ کینیڈا اور ریاستہائے متحدہ امریکہ کے اکثر باشندے لوگوں کی اولاد ہیں جو یورپ سے ان علاقوں میں آ کر آباد ہوئے۔ شروع میں افریقہ سے بکثرت نیگرو جو ہیں وہ غلام بھی یہاں لائے گئے تھے۔ یہ غلام جنہیں آزاد ہوئے عرصہ گزر چکا ہے اس سرزمین کے مستقل باشندوں میں شامل ہیں، چنانچہ ریاستہائے متحدہ کی آبادی میں 10:1 نیگرو ہیں، یعنی یہ تناسب بتایا ہوا ہے، 10 اور 1 کا ریشو بتائی ہوئی ہے۔ شمالی امریکہ میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ایشیائی ملکوں سے آ کر یہاں آباد ہو گئے ہیں۔ چین اور جاپان کے باشندے زیادہ تر الکاہلی ریاستوں، خاص طور پر کیلیفورنیا میں آباد ہیں۔ جاپانی لوگ زیادہ تر تعداد میں 1900 اور 1920 کے درمیانی عرصے میں وارد ہوئے۔ اب بے شمار آباد کار جو ہیں شمالی امریکہ میں آباد ہیں جو 4 بڑے براعظموں کی مختلف اقوام سے وابستہ ہیں۔ گویا کہ شمالی امریکہ مختلف نسلوں کے لوگوں کا میزہ بن گیا ہے، اس لیے ان کو پگھلنے والا برتن یعنی میلٹنگ پاٹ کہا جاتا ہے۔ اس میں سوس پرمانی جو مقولہ سے مراد یہ ہے کہ 4 براعظموں کے آبادی کے عناصر ریاستہائے متحدہ امریکہ میں مقیم ہو کر آپس میں مخدوم ہو گئے ہیں اور ایک امتیازی امریکن سوسائٹی وجود میں آ گئی ہے۔ پس امریکن باشندے بنیادی طور پر مختلف اقوام سے تعلق رکھتے ہیں اور ویلڈ ہو کر ایک امریکن قوم جو ہے وہ بن گئے ہیں۔ اب اس یہ جو پورے کے پورے 2 پیراگراف ہیں اس میں یہی جو اینڈ پہ ایک سمری نکلتی ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پر جو ہے شمالی امریکہ میں مختلف نسلوں کے جو ہیں وہ لوگ آباد ہیں، ایسکیمو بھی ہیں، اس میں انڈین بھی ہیں اور سفید فام بھی ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ ان میں سے جو ہیں مختلف علاقوں سے مائیگریٹ کر کے جو ہیں وہ آئے ہیں۔ نیگرو بھی یہاں پر ہیں کافی۔ تو اب یہ وہاں پر اس طرح کی سچویشن بن گئی ہوئی ہے کہ وہ تمام لوگ مل کر جو ہیں وہ مختلف اقوام کے لوگ جو ہیں وہ مل کر جو ہیں امریکن باشندے ہی اب جو ہیں وہ بن چکے ہیں۔ براعظم میں آبادی کی تقسیم، اب آپ نے اس پورے براعظم کا نقشہ جو ہے وہ دیکھا ہے، 2-3 دفعہ میں نے آپ سے ڈسکس کیا ہے۔
یہ دیکھیں یہ آپ کی بک میں ہی آبادی کا بھی نقشہ جو ہے وہ بنا ہوا ہے شمالی امریکہ کا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے کچھ حصے جو ہیں شمال کی طرف والے جو ہیں وہ بالکل آرکٹک سرکل کے قریب ہیں، اور کچھ حصے یہاں پر والے جو ہیں وہ بالکل ایکویٹر کے پاس ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ یہاں پر جو ہیں وہ مڈل لیٹیٹیوڈ میں بھی آ جاتے ہیں۔ تو اس میں جس طرح سے کلائمیٹ میں ویریشن ہے، تو کلائمیٹ اور پاپولیشن کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ انسان نہ بہت زیادہ ٹھنڈے علاقوں میں آپ کو زیادہ آبادی کی تعداد ملتی ہے، نہ بہت گرم علاقوں میں جو ہے وہ آپ کو آبادی زیادہ ملتی ہے۔ انسان جو ہے ہمیشہ ان جگہوں پہ رہنا پسند کرتا ہے جہاں کی کلائمیٹ ماڈریٹ قسم کی ہو، یعنی فرسٹ پریورٹی کلائمیٹ ہوتی ہے۔ سیکنڈ یہ کہ وہاں پر اس کو ذرائع معاش جو ہیں وہ میسر ہوں، ٹھیک ہے، یا تو وہ میدانوں میں رہے گا جہاں وہ کھیتی باڑی کر سکے، یا وہ اگر شہروں میں رہتا ہے تو ان شہروں میں آبادی زیادہ ہوگی جہاں پر صنعتیں زیادہ ہیں، انڈسٹری زیادہ ہے، یعنی روزگار کے وسائل زیادہ ہیں۔ کبھی بھی آپ کو پہاڑوں پر آبادی جو ہے وہ زیادہ نظر نہیں آئے گی، ہمیشہ میدانی علاقوں میں نظر آئے گی۔ اسی طرح سے بالکل جو گرم علاقے ہیں خط استوا کے بالکل قریب، وہاں پر بھی آبادی کم ہے، کیونکہ وہاں پر درجہ حرارت انتہائی جو ہے وہ زیادہ ہونے کی وجہ سے انسان سروائیو جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے اگر آپ آرکٹک سرکل کے قریب کے ایریاز، یعنی قطب شمالی کے ارد گرد یا قطب جنوبی کے ارد گرد کے ایریاز کو دیکھیں تو وہاں پر بھی آبادی نہ ہونے کے برابر ہے۔ اگین یہی آ جاتا ہے کہ وہاں کا درجہ حرارت اس قدر کم ہے کہ وہ علاقے جو ہیں وہ سارا سال برف سے ڈھکے رہتے ہیں، اور برف سے ڈھکے رہنے کی وجہ سے وہاں پر جو ہے آبادی آپ کو بہت کم نظر آئے گی۔ تو آبادی کی جو تقسیم ہے وہ امریکہ کے لحاظ سے بھی یہی فارمولہ اس پہ لگتا ہے کہ اس کے وہ حصے جہاں پر کلائمیٹ جو ہے وہ ماڈریٹ قسم کی ہے وہاں آپ کو آبادی زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے، یا وہ علاقے جو کہ زرعی لحاظ سے یا صنعتی لحاظ سے جو ہیں وہ بہت زیادہ ایڈوانس ہیں، اور وہاں پر آسانی سے انسان کو اپنے روزگار کے وسائل میسر ہیں، تو وہاں پر آبادی جو ہے وہ آپ کو زیادہ جو ہے وہ ملتی ہے، نظر آتی ہے۔ تو بر اعظم امریکہ کی آبادی کو دو بڑے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ڈینسلی پاپولیٹڈ ریجن یعنی گنجان آباد علاقے، اور نمبر 2 پر آ جاتے ہیں قدرے کم آبادی کے علاقے۔ تو جو گنجان آباد علاقے ہیں اس میں جو گنجانیت ہے اس کی دو بڑی وجوہات ہیں ان علاقوں کے گنجان ہونے کا۔ ایک تو یہ کہ یہ سارے کے سارے شمال مشرقی حصہ ہے، ریاست متحدہ امریکہ کا شمال مشرقی حصہ، یہ آپ کا یہ شمال ہے، ٹھیک ہے، یہ مشرق ہوگا، تو شمال مشرقی حصہ یہ والا سارے کا سارا آ جاتا ہے کہ یہ والا حصہ جو ہے وہ زیادہ گنجان آباد ہے۔ اب اس کی وجوہات جو ہیں وہ دو ہیں، ایک تو یہ کہ انگریزوں کی ابتدائی نو آبادیاں اس کے شمال مشرقی ساحلوں پر قائم ہوئیں اور نیو انگلینڈ آبادی کا بڑا مرکز بن گیا، چنانچہ اب ابتدائی صنعتیں جو ہیں اس کے شمال مشرقی حصے میں قائم ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اسی وجہ سے ان حصوں میں آبادی زیادہ ہوئی کہ وہاں پر ایک تو انگریزوں کی آباد کاری ہی اس حصے میں ہوئی، دوسرا یہی حصے جو ہیں یہ والے، یہ جس میں آپ کو نیو یارک لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، مونٹریال نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، ٹورنٹو نظر آ رہا ہے، تو یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اس کے ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریاز ہیں کہ یہ صنعت کے لحاظ سے بھی جو ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ یہ دیکھیں بوسٹن، نیو یارک، یہ اس حصے میں جتنے بھی آپ کو جو ہے وہ شمال مشرقی حصے میں نظر آ رہے ہیں۔ دوسری وجہ یہ بنی کہ شمال مشرقی علاقے میں کوئلے اور لوہے کی خام دھات کے ذخائر موجود تھے اور وسیع طور پر پن بجلی کے ذرائع تھے۔ اب دیکھیں جس علاقے میں کوئلہ موجود ہو، لوہا موجود ہو اور بجلی موجود ہو تو وہ صنعتی لحاظ سے تو بہت ڈیولپ کر جائے گا، اور جب بہت صنعتیں وہاں پر، بھاری صنعتیں وہاں پر قائم ہوں گی تو روزگار کے وسائل زیادہ ملیں گے، تو جب روزگار کے وسائل زیادہ ملیں گے تو زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس حصے میں جا کر آباد ہونا یعنی کو پریفر کریں گے کہ ہم اس حصے میں جا کر آباد ہوں۔ جس طرح سے دیکھ لیں کہ دیہی علاقوں سے شہروں کی طرف لوگ اسی لیے آتے ہیں نا کہ شہروں میں ان کو روزگار کے زیادہ وسائل دیکھنے کو ملتے ہیں۔ گاؤں میں کیا ہے، کھیتی باڑی ہے،
تو وہ کھیتی باڑی ہی کریں گے. تو ان کو شہر اس لیے اٹریکٹ کرتے ہیں کہ یہاں پر اسکول ہیں, کالج ہیں, ہاسپٹلز ہیں, ورک شاپس ہیں, پیٹرول پمپس ہیں, ریلوے اسٹیشنز ہیں, بس کے اڈے ہیں. اس کے علاوہ بڑے بڑے ہوٹلز ہیں اور بہت سے اس طرح کے روزگار کے وسائل ہیں کہ انسان جو ہے وہ دیہی علاقوں سے شہروں کی طرف آنا جو ہے وہ پسند کرتے ہیں. تو جو روزگار کے لیے مائیگریشن ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہر دور میں ہی انسان نے جو ہے وہ روزگار کے وسائل کے لیے ہی جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ مائیگریشن کی ہے. تو اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ گنجان آباد علاقے یہ شمال مشرقی حصے اس لیے ہیں. پہلی وجہ یہ کہ یہاں پر جو ہے وہ انگریزوں کی ابتدائی 9 آبادیاں اس مشرقی ساحلوں کے پر قائم ہوئیں, اور پھر یہی حصے جو ہیں وہ بھاری صنعتوں کے لیے یا ابتدائی صنعتیں جو ہیں اس کے شمال مشرقی حصے میں قائم ہوئی. دوسرا یہ کہ یہاں پر کوئلے اور لوہے کی خام دھاتوں کے ذخائر موجود تھے, پن بجلی کے بھی ذرائع موجود تھے. تو بھاری صنعتوں کے قائم کرنے کے لیے قدرتی ذرائع کی کمی یہاں پر بالکل نہیں تھی. یہاں پر جھیل سپیریئر کے مغربی کنارے سے لوہے کی خام دھات بحری راستے کے ذریعے آسانی سے منتقل کی جا سکتی تھی. حقیقتاً اس علاقے میں بڑے بڑے شہروں کی تعداد ملک کے باقی تمام علاقوں کے بڑے شہروں کی کل تعداد سے بھی زیادہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ 2 وجوہات ہوئیں. اب قدرے کم آبادی والے جو علاقے ہیں وہ شمال مشرقی علاقے کے ساتھ جنوب کی طرف کے علاقے, ٹھیک ہے, یعنی یہ نیچے آ جائیں آپ اس طرف کو, جنوب کی طرف کے علاقے, اور وسطی اور جنوبی کیلیفورنیا کا الکاہلی ساحلی علاقہ, یہ 2 ایسے علاقے ہیں جو کہ کم آباد ہیں. اب اس کی وجوہات یہی ہیں کہ یہاں پر آبادی کے کم ہونے کی کہ یہاں پر جو ہیں ذرائع اتنے نہیں ہیں روزگار کے, اس وجہ سے یہاں پر آبادی دیکھنے کو کم ملتی ہے. ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں وسطی میدان کے زرعی علاقے اور خلیج میکسیکو کے ساحلی علاقے بما جزیرہ نما فلوریڈا اوسط درجہ گنجانیت آبادی کے علاقے ہیں. ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے مغربی کوستانی علاقوں میں بھی آبادی کم ہے. اس کے بیشتر حصوں میں آبادی کی گنجانیت 1 فرد فی مربع کلومیٹر ہے. اس کی وجہ اونچی نیچی سطح زمین اور دشوار گزار نقل و حرکت ہے. ٹھیک ہے جی. کوستانی علاقوں میں کیونکہ موو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, وہاں پر کسی انڈسٹری کو قائم کرنا, کہیں کوئی اچھے اسکول کالجز, تو وہاں پر ترقی ہمیشہ جو ہے وہ بہت, یہ علاقے ترقی سے جو ہیں وہ پیچھے رہتے ہیں, تو اس لیے وہاں پر آبادی بھی جو ہے وہ کم دیکھنے کو جو ہے وہ ملتی ہے. اس کے بعد جو میکسیکو سٹی ہے شمالی امریکہ کا, اس کے بارے میں آپ کی بک میں یہاں پر جو ہے وہ ڈسکس ہوا ہے میکسیکو کے بارے میں کہ 2016 کے اعداد و شمار کے مطابق میکسیکو کی کل آبادی جو ہے وہ 128.630 ملین ہے. ملک کے گنجان آباد حصے اس کے جنوبی علاقے ہیں جہاں ملک کی آبادی کے نصف سے زیادہ لوگ آباد ہیں. یہ علاقے ملک کے صدر مقام میکسیکو سٹی سے تقریباً 240 کلومیٹر نصف اتر کے اندر جو ہیں وہ واقع ہیں. میکسیکو سٹی کی اپنی آبادی تقریباً 8.851 ملین ہے. اس بڑے گنجان آباد علاقے کے مشرقی حصے میں بھی ملک کے دیگر علاقوں کے مقابلے میں آبادی کی کثرت ہے. ان علاقوں میں مغربی پہاڑوں میں سیسا کی کانیں ہیں, اور مشرقی ساحلی علاقے میں معدنی تیل کے چشمے, اور بلند علاقوں میں قہوے کے کھیت جو ہیں وہ موجود ہیں. کینیڈا کا رقبہ جو ہے وہ 9.985 ملین مربع کلومیٹر ہے, لیکن کل آبادی 36.2 ملین ہے. یعنی آبادی کی گنجانیت تقریباً 4 افراد فی مربع کلومیٹر ہے. تاہم کینیڈا کے وسیع علاقے ایسے ہیں جہاں فی کس آبادی اس سے بھی کم ہے. صرف چند ایک چھوٹے چھوٹے علاقوں میں درمیانے درجے کی یعنی 10 کس فی مربع کلومیٹر جو ہیں وہ آباد ہیں. کینیڈا کے لوگ پیپل آف کینیڈا کیوبی کے صوبہ میں فرانسیسی زبان بولنے والوں کی اکثریت ہے. ان کا تعلق یا تو فرانسیسی نوآباد کاروں سے ہے یا بعد میں آنے والے فرانسیسی مہاجرین سے. فرانسیسی نسل کے لوگ کینیڈا کی کل آبادی کا 30% ہیں. نصف سے کچھ کم لوگ جو ہیں وہ برطانوی نسل سے تعلق رکھتے ہیں.
باقی آبادی جرمن، تھوڑی تعداد میں اسکینڈینیویا، پولینڈ، ہالینڈ اور یہودی نسل کے لوگوں پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ ریڈ انڈین، ایسکیمو اور ایشیائی لوگ بھی موجود ہیں۔ تو دس از آل اباؤٹ دی نارتھ امریکہ۔ ٹھیک ہے جی، اب اس نارتھ امریکہ والے چیپٹر میں جو کہ کچھ باقی آپ کے چیپٹر سے کچھ لینتھی تھا، اس میں ہم نے جو ہے اس کا جو ہیڈنگس انڈر اس چیپٹر کے ہم نے کی ہیں، اس کی لوکیشن اور رینج ہم نے کیا ہے، اس کے فزیکل فیچرز کا ہم نے ٹاپک کیا ہے۔ فزیکل فیچرز کو 4 حصوں میں جو ہے وہ تقسیم کیا گیا تھا: ویسٹرن ماؤنٹین رینجز، کوسٹل ماؤنٹینز، اس کے بعد انٹرنل ویسٹرن ماؤنٹین رینج اور راکیز ماؤنٹین رینج، ایسٹرن ماؤنٹین رینج، اور پھر اس کے حصے تھے سارے، ٹھیک ہے، سطح مرتفع کینیڈا، اس کے حصے ہم نے پڑھے تھے: اندرونی میدان، بلند میدان، وسیع نشیبی میدان، خلیجی ساحلی میدان۔ اس کے بعد ٹاپک مین ہم نے اس میں سے پڑھا کلائمیٹ آف دی نارتھ امریکہ، جس کو ہم نے موسم سرما کے حالات اور موسم گرما کے حالات کی صورت میں پڑھا۔ اور آج ہم نے جو ہے وہ کیا تھا پاپولیشن میں ہم نے امریکن نیشنل لوگوں کے بارے میں پڑھا۔ پھر ہم نے بر اعظم میں آبادی کی تقسیم کے حوالے سے پڑھا کہ کس طرح سے اس کے کون کون سے علاقوں میں، جیسے کینیڈا کا اس میں ذکر تھا کہ کینیڈا میں آبادی ہے اس کی، ریاست متحدہ امریکہ یعنی اس کے جو بڑے بڑے شہر تھے اس کی آبادی کے حوالے سے ہم نے جو ہے وہ پڑھا۔ کینیڈا کی جو ہے آبادی اس کے حوالے سے ہم نے پڑھا۔ اس کے بعد ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں جو آبادی کے جو گنجان آباد علاقے اور قدرے کم آبادی کے علاقے ان کو ہم کیا۔ پھر ہم نے میکسیکو کی آبادی کے بارے میں جو ہے وہ کیا، اور اینڈ پہ پیپل آف دی کینیڈا یعنی جو پاپولیشن آف دی کینیڈا تھی اس کو 3 بڑے شہروں کے لحاظ سے جو ہے وہ تقسیم کیا گیا تھا: کینیڈا، امریکہ اور میکسیکو سٹی۔ ان 3 حصوں میں جو ہے 3 بڑے اس کے جو علاقے ہیں اس میں پاپولیشن کی گنجانیت اور یعنی اس میں کون سے کم گنجان آباد حصے تھے، کون سے زیادہ گنجان آباد حصے تھے، وہ سارے جو ہیں وہ ہم نے ڈسکس کیے۔ تو آج کے لیے جو ہے وہ اتنا ہی کافی ہے۔ امید ہے کہ آپ سارے لیکچر دھیان سے سنتی ہوں گی سب لوگ، اور کوئی پرابلم ہو تو مجھ سے پوچھا کریں کمنٹ باکس میں، ان ٹچ رہا کریں میرے ساتھ۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔